أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ گرامی قدر سامعین محترم، ہماری یہ دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا یہ ہمارا گھریلو اجتماع ہے۔ الحمدللہ ایک سال سے بلا ناغہ جاری ہے۔ آپ سب کی دعائیں ہیں۔ یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 بابرکت نام پڑھ کر دعا کرتا ہے، اور دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، بڑے دھیان و توجہ سے بھی آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، خاص کر کے اثنی تعلقہ مینارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے جاری ہے۔ لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں جو مرد یا عورتیں اللہ پاک سے اپنے حاجت کا سوال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے، مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نیز ارشاد ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ تو سامعین دیکھیں، جتنا بڑا مجمع اتنی بڑی تاثیر، اتنی زیادہ محبوبیت، اتنی زیادہ مقبولیت، ایسے مجموعے کے 100% نتائج۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دھیان توجہ سے سنیں۔ دیکھیے، زندگی کے تمام مسائل ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان سب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، اور یاد رکھیے، نہ کفن کو قصہ ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو ایسی جگہوں میں بھی کام دیتے ہیں جہاں پیسے ہاتھ دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ مطلب سامعین، دنیاوی باتیں، فضول باتیں بہت چلی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو باتیں بتانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ آج دیکھیے، ہر چینل، ہر اخبار میں اطلاعیں ملتی رہتی ہیں، لیکن امت کو تو حل چاہیے۔ مسائل، مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں، بیماریاں، جادو جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، میابی، جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا، کاروبار کی پریشانی، قرض کی ادائیگی، چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی، عبادت میں دل نہ لگنا، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے، اس کا حل ہے، یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ،
در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے، گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور فرابین مبارکہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیر، مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں، اور دنوں سے زیادہ برستے ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ، لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ محترم سامعین، جمعہ کے وہ اعمال جن کے حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 ہے غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ سیدی سندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ العالیہ حضرت اقدس فرماتے ہیں، یہ حدیث میں ہے، ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے، ادنا درجہ یہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیانی درجہ یہ کہ 1000 مرتبہ پڑھے، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور نہ لو، لیکن کم از کم 300 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ ایک آدمی نے مفتی اعظم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں جمعے کے دن کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثرت سے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور حضرت اقدس کا بھی یہی معمول تھا، حضرت اقدس 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ محترم سامعین، ہم بار بار سنتے ہیں اور قرآن پاک میں پڑھتے رہتے ہیں، جنت جنت جگہ جگہ پر۔ حدیث پاک سنتے ہیں تو اس میں جنت کا تذکرہ، قرآن کریم کے اندر جنت کا تذکرہ، بڑوں کے بیانات کے اندر جنت کا تذکرہ۔ تو جنت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے، دھیان سے سنیے۔ دیکھو، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور تابعدار مرد اور عورتوں کی آرام گاہ بنایا ہے۔ ایماندار اور تابعدار، قرآن اور حدیث میں اس کی نعمتوں اور خوبیوں کا بہت کچھ بیان ہے۔ پہلے یہ سمجھو کہ جنت بولے تو کیا؟ ڈکشنری میں، لغت میں جنت باغ کو کہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو پوچھے کہ جنت کا مطلب کیا، بولے خدائی باغ، تو جنت باغ کو کہتے ہیں، باغیچہ۔ باغ میں پھل بھی ہوتے ہیں، سایہ بھی ہوتا ہے، درخت قسم قسم کے ہوتے ہیں، پھول بہترین ہوتے ہیں، فرحت بخش اور آرام پہنچانے والی ہوا بھی ہوتی ہے، پانی کا بہترین انتظام بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات اور ملا لو، وہ باغ خدائی باغ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی باغ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں امیروں کے باغ ہوتے ہیں، اور ان میں ہر طرح کا سامان راحت بھی اچھے سے اچھا ہوتا ہے، اور عجیب عجیب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بادشاہ کے باغ میں محلات، کوٹھے، بنگلوں کے علاوہ عجائب خانہ، چڑیا گھر، زو بھی ہوتا ہے۔
کسی کے باغ میں سیرگاہیں تفریح گاہیں بھی ہوتی ہیں، تو اب سمجھو کہ خدا کا باغ کیسا عالی شان ہوگا جس کے حاصل کرنے کو خدا تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، جگہ جگہ کے اوپر اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ جنت کوئی معمولی باغ نہیں ہے، بلکہ اس میں عجیب و غریب سامان ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت نفیس اور عمدہ سے عمدہ ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں جنتی حوروں کے سر پر ایسے نفیس دوپٹے اوڑھنیاں ہیں، اگر ان کا ایک پلہ دنیا میں لٹک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ اللہ اکبر! جنتی حوروں کے سر پر ایسی دوپٹے اور اوڑھنیاں ہیں کہ اگر ان کا ایک پلہ بھی دنیا میں لٹک جائے چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، ایسے نفیس دوپٹے اوڑھتے ہیں ان کی۔ اور حدیث پاک میں جنت کی حوریں ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں کہ 70 جوڑوں کے نیچے سے بھی ان کا بدن جھلکتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسے انہیں خوبصورتی دی، ایسے وہ حسین و جمیل۔ اور جنت کی مٹی جواہرات اور مشک کی ہے۔ اور حوض کوثر، انا اعطینا کل کوثر، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں 30 پارے میں، حوض کوثر۔ حوض کوثر کے پانی کی تعریف یہ ہے، جس مرد یا عورت نے اس میں سے ایک دفعہ بھی پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور کمال یہ ہے کہ بغیر پیاس کے بھی اس کو پئیں گے تب بھی اس میں مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی میں پیاس کے وقت تو مزہ آتا ہے، لیکن بغیر پیاس کے مزہ نہیں آتا۔ جنت کے پانی کی یہ شان ہے، ایک دفعہ پی کر عمر بھر کے لیے پیاس کی تکلیف جاتی رہے گی، اور جنت کے پانی میں بغیر پیاس کے بھی مزہ آئے گا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں ہے جس سے پیاس نہ لگے اور بغیر پیاس کے بھی اس میں مزہ ہے؟ اسی پر تمام نعمتوں کو سمجھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، ان کی باتوں پر عمل کرو۔ گزشتہ جمعرات کو آپ نے سن لیا تھا کہ کوکن میں، چپلون میں، مہاڑ وغیرہ میں، مہاراشٹر کے علاقوں کے اندر کوکن کے پانی سے کتنے خطرناک نقصانات ہوئے۔ پانی ہوتے ہوئے بھی لوگ پیاسے مر رہے تھے۔ ایک ایک قطرہ پانی کا سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی نظر آ رہا تھا۔ جنت میں ایسا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات پیش نہیں آئے گی۔ محترم سامعین، جنت کہاں ہے؟ دیکھو، جنت آسمان پر ہے، اور اس کے اوپر تلے 8 درجے ہیں اور 8 ہی دروازے ہیں، یعنی 8 جنتیں۔ دھیان سے سنیے، اللہ اکبر! اس کا ایک دروازہ اتنا بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لاسٹ میں پیدا ہونے والا بچہ، جو مر چکے ہیں، جو زندہ ہیں، جو پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب ایک وقت میں ایک صف میں آگے پیچھے نہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کر جانا چاہے تو آرام سے ایک دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اور اندر جا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ایک دروازہ، ایسے 8 دروازے جنت کے۔ جب دروازہ اتنا بڑا ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی، ذرا سوچو تو صحیح۔ جنت کی خوبیاں عقل سے باہر ہیں۔ جو اللہ کا پیارا یا اللہ کی پیاری بندی اس میں داخل ہو گئی، پھر وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ طے شدہ بات۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تابعدار بندے بندیوں کے لیے
جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اپنے تابعدار بندے بندیوں کے لیے اللہ پاک نے جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتی مرد، اے جنتی عورتوں، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے بات مقرر ہو چکی ہے، تم ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہو گے، ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوں گے اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں ملے گی۔ اللہ اکبر، کتنا اس کا اعزاز اور اکرام۔ سب سے کم تر درجے کی جنتی، سب سے کم تر درجہ، ایسے جنتی کو 80,000 خادم، خدمت کرنے والے، اور 72 حوریں ملے گی، اور 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ اس کمتر درجے کے جنتی کو 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، اور دنیا کی بیویاں حسن و جمال میں نماز روزہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ حوروں سے بھی زیادہ افضل ہوگی، ان سے بھی زیادہ خوبصورت حسین جمیل ہوں گی، حوروں سے بھی زیادہ افضل ہوں گی۔ اور جنت میں اولاد پیدا نہ ہوگی، اور نہ کوئی جنت میں اولاد پیدا ہونے کی خواہش کرے گا۔ اگر کوئی چاہے بھی تو اسی وقت حمل رہ کر بچہ پیدا ہوگا اور گھڑی بھر میں جوان ہو جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن جنتیوں کی اولاد دنیا میں مر گئی ہوگی، وہ اپنی اولاد کو یاد کریں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے جگر کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ ہم نے ان کو گود میں پالا تھا، وہ بچپن ہی میں مر گئے تھے، آپ کو معلوم ہے الہی ہم نے آپ کی رضامندی کے لیے صبر کیا تھا، اب ہم کو ان سے ملا دیجئے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت سے بچے مل جائیں گے۔ بچے اپنے ماں باپ سے کہیں گے، تم نے ہمارے مرنے پر صبر کیا تھا، اس لیے ہم تم کو مل گئے، ورنہ ہم تم کو نہ ملتے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 19، ارشاد خدا بندی ہے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٍ عِينٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اللہ فرمانے، جنت والوں کو ان کی مرضی کے موافق میوے ملا کریں گے، اور پرندوں کے گوشت ان کے مرضی کے موافق ملا کرے گا۔ اللہ اکبر، پرندوں کے گوشت مل رہے ہیں، میوے مل رہے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں وحور عین، ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والے عورتیں یعنی حوریں ہوں گی، جن کو موتی کی طرح بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ ان کے ان اچھے عملوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، تھوڑی بہت مشقت برداشت کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ متصمی جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے۔ دیکھیے، اگر دنیا میں کسی جگہ ہر طرح کے اسباب راحت بالفرض جمع بھی کر لے جائیں تو ایک وقت وہ ضرور آتا ہے جب ان راحتوں کا تسلسل باقی نہیں رہتا۔ جیسے مثلا کوئی انسان بیمار پڑ جائے، یا بڑھاپے کی وجہ سے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہے، یا اس کی موت آ جاوے، یا راحت کی جگہ سے کسی وجہ سے نکلنا پڑ جائے۔ جیسے دیکھتے ہیں ہم تفریح گاؤں میں ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بعد نکل دیا جاتا ہے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ خود اسباب راحت ایک مدت گزارنے کے بعد خراب اور بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن محترم سامعین، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ایسی راحت کی جگہ ہے جہاں کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں، اس لیے کہ وہاں داخل ہونے والے مرد عورتیں کبھی بیمار نہ ہوں گے، وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، اور کسی جنتی کو کبھی موت بھی نہیں آئے گی، نہ کبھی جنت سے وہ نکالے جائیں گے۔ جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ تر و تازہ رہے گی، اس میں پائے جانے والے اسباب راحت، وہاں کی زیب و زینت، رونقوں میں کبھی بھی کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی جنت کا ذکر فرمایا ہے وہاں یہ بشارت بھی سنائی ہے، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، یعنی جنتی تمام تر ظاہری باطنی نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ تو محترم سامعین، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ کائنات میں سب سے بہترین رہنے کا مقام صرف اور صرف جنت ہی ہے، اور خاص کر کے ہر مسلمان کو اولین مرحلے میں جنت میں جانے کا بے انتہا شوق ہونا چاہیے۔ اب جس قدر شوق ذہن اور دماغ پر غالب ہوگا اتنا ہی نیک اعمال کرنے پر طبیعت تیار ہوگی، اور آدمی دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ جنت کے لازوال نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، قرآن کے اندر، حدیث پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا، نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ دھیان سے سنیے، دیکھیے فرماتے ہیں ایک حدیث میں جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر ایک دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے بقدر مسافت ہے۔ اللہ اکبر، 100 درجات اور ہر ایک دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے بقدر مسافت۔ ایک حدیث میں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔ تو جنت میں کتنی خوشبو ہوگی؟ جنت کی خوشبو 500 سال کے مسافت سے آنے لگتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جنت کی عمارتوں میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی لگی ہوئی ہے، اور ان کا سیمنٹ مشک ہے، ان کی کنکریاں ہیرے جواہرات کی ہیں، اور مٹی زعفران کی ہے۔ جو ان میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی پریشان نہ ہوگا، ہمیشہ مزے میں رہے گا، اور کبھی وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ کبھی جوانی ختم ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ کبھی جوانی ختم ہوگی، نہ کبھی موت آئے گی، ہمیشہ مزے میں رہیں گے۔ فرماتے ہیں حدیث میں ایک جنتی کو ایسا خیمہ عطا ہوگا جو صرف ایک خولدار موتی سے بنا ہوگا، جس کی لمبائی چوڑائی 60 میل کے بقدر ہوگی، اور اس مومن کے متعدد گھر والے اس میں مقیم ہوں گے۔ اس خیمے کی وسعت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے۔ بخاری شریف وغیرہ کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس نہر کے کنارے سونے کے ہیں، اور اس کے نالیوں میں ہیرے جواہرات بچھے ہوئے ہیں، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ معطر، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اولی سے زیادہ سفید ہے۔ محترم صاحب، نبی علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت اتنا بڑا سایہ دار ہے، اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار 100 سال تک لگاتار دوڑتا رہے پھر بھی اس درخت کے سائے کو قطع نہ کر سکے گا۔ اللہ اکبر، بخاری شریف، مسلم شریف، مسند احمد وغیرہ روایت کے اندر مذکور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
ایک درخت اتنا بڑا سایہ دار ہے، اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک برابر دوڑتا رہے پھر بھی اس درخت کے سائے کو قطع نہ کر سکے گا۔ اللہ، کتنا بڑا درخت ہوگا۔ جنت کی عورتوں حوروں کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے، اگر ان میں سے کوئی حور عورت دنیا میں جھانک بھی لے تو پوری زمین اس کی بے مثال خوشبو سے معطر اور اس کی روشنی اور چمک دمک سے منور ہو جائے۔ اور فرماتی اس عورت کی اوڑھنی کی قیمت تمام دنیا جہاں کی دولتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ روایت میں جنت کی حوریں اپنے شوہروں کو نہایت شاندار انداز میں بہترین آواز میں گانے سنائیں گی، حمد و ثنا شکر کے اشعار اپنی خوبصورت آواز میں پڑھا کریں گے۔ جنت کے اندر سب کچھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں جنت میں ہر شخص کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر کھانے پینے اور جمع کی طاقت عطا ہوئی، اور سب کی عمریں 33 سال کے جوان کے بقدر ہمیشہ رہے گی، 33 سال کے۔ اور فرمایا کم سے کم درجہ جنتی کا، جسے جنت میں 80,000 خدام اور 72 بیویاں عطا ہوں گی۔ الگ الگ روایتیں اور بھی بہت سارے محترم سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر مختلف حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا تاکہ میرے بندے جنت کے محبت کے اندر اعمال کریں، جنت میں جانے والے اعمال کریں۔ دیکھیے محترم سامعین، ذرا دھیان سے سنیے، مرنے کے بعد کے حالات جاننے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی علم، کوئی فن، کوئی معلومات ایسی نہیں ہے جو انسان کو مرنے کے بعد کے حالات سے باخبر کر سکے۔ جو شخص اس دنیا سے وہاں چلا جاتا ہے اس کو وہاں کے حالات کی خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پھر اس جانے والے کی خبر نہیں رہتی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ابا جان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ابا ایک بزرگ کا قصہ سنایا کرتے تھے۔ دھیان سے سنیے، ایک بزرگ تھے، ان کے مریدین نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ حضرت، جو شخص بھی مرنے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ پلٹ کر خبر بھی نہیں لیتا، نہ تو یہ بتاتا ہے کہ کہاں پہنچا، اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور نہ یہ بتاتا کہ اس نے کیا مناظر دیکھے۔ حضرت کو ایسی تدبیر بتائیے کہ ہمیں بھی وہاں کی کوئی خبر مل جائے۔ ان بزرگوں نے فرمایا ایسا کرو، دھیان سے سنیں، جب میرا انتقال ہو جاوے اور مجھے قبر میں دفن کرو تو قبر کے اندر میرے پاس تم ایک کاغذ اور قلم رکھ دینا، ایک چٹھی رکھ دو، قلم رکھ دو۔ مجھے اگر موقع ملا تو میں لکھ کر تمہیں وہاں کی خبر بتا دوں گا کہ وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ لوگ بہت خوش ہوئے کہ چلو کوئی بتانے والا ملا۔ جب ان بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کرتے وقت ان کے ساتھ ایک کاغذ قلم بھی رکھ دیا۔ ان بزرگ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ دوسرے دن قبر پر آ کر وہ کاغذ اٹھا لینا، اس پر تمہیں لکھا ہوا ملے گا۔ چنانچہ اگلے دن لوگ ان کی قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک پرچہ ان کی قبر پر لکھا ہوا پڑا ہے۔ اس پرچے کو دیکھ کر لوگ بڑے خوش ہوئے، آج ہمیں اس دنیا کی خبر مل جائے گی۔ لیکن جب پرچہ اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا یہاں کے حالات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بتانے سے نہیں۔ یہاں کے حالات دیکھنے والے بتانے والے نہیں۔ واللہ علم فرماتے ہیں واقعہ جیسا بھی ہو، حقیقت یہی ہے کہ وہاں کے حالات بتانے کے نہیں، دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ متنسن ایک اور حدیث میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال بیان فرمایا، سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا
وہ ایسا شخص ہوگا جو اپنے برے اعمال کی سزا میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیونکہ اگر آدمی مومن ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اعمال خراب کیے ہیں تو پہلے ان کو ان اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس لیے اس کو پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مار کٹائی ہوگی، پٹائی ہوگی. اب وہ شخص جہنم میں جھلس رہا ہوگا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس جہنم کی تپش اور اس کی گرمی نے تو مجھے جھلسا دیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جہنم سے نکال کر اوپر کنارے پر بٹھا دیں تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے جلنے سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے اگر ہم تمہیں وہاں بٹھا دیں گے تو تم کہو گے کہ مجھے اور آگے پہنچا دو. وہ بندہ کہے گا نہیں نہیں اللہ میں وعدہ کرتا ہوں بس ایک مرتبہ یہاں سے نکال کر اوپر بٹھا دے، پھر آگے جانے کے لیے نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں. چنانچہ اس کو جہنم سے نکال کر اوپر بٹھا دیا جائے گا. جب وہاں تھوڑی دیر تک بیٹھے گا اور کچھ اس کے ہوش و حواس ٹھکانے پر آئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا، جہنم سے نکال تو دیا لیکن ابھی جہنم کی لپٹ یہاں تک آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اور دور کر دیں کہ لپٹ بھی نہ آئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ آگے جانے کے لیے نہیں کہوں گا، اب تو وعدہ خلافی کر رہے ہو. تو کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑا اور آگے بڑھا دے، تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا اور دور کریں گے. اب اس کو اس جگہ سے جنت نظر آنے لگے گی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے جہنم سے تو نکال دیا اور اب مجھے جنت نظر آ رہی ہے، آپ تھوڑی اجازت دے دیں میں جنت کا تھوڑا سا نظارہ کر لوں، اس کے دروازے کے پاس جا کر دیکھا ہوں کہ جنت کیسے ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو پھر وعدہ خلافی کر رہا ہے. وہ شخص کہے گا یا اللہ جب آپ نے اپنے کرم سے فضل سے یہاں تک پہنچا دیا تو ایک جھلک مجھے جنت کی بھی دکھا دیں. اللہ اکبر، کیسے کریم کیسے رحیم اللہ پاک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تمہیں ایک نظر جنت کی دکھاؤں گا تو کہے گا مجھے ذرا اندر بھی داخل کر دیں. وہ شخص کہے گا نہیں اللہ مجھے صرف جنت کی ایک جھلک دکھا دیں، اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ایک جھلک دکھا دیں گے، لیکن جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. جب آپ نے مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا تو اب اے اللہ اپنے فضل کرم سے مجھے اندر بھی داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ ہم تو تجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ تو وعدہ خلافی کرے گا. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے لیکن چل جب ہم نے تجھے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچا دیا تو اب ہم تجھے اس میں داخل بھی کر دیتے ہیں اور جنت میں تجھے اتنا بڑا رقبہ دیتے ہیں جتنا پوری زمین کا رقبہ ہے. اللہ اکبر. وہ شخص کہے گا یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں اور میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، میں کہاں اور جنت کا اتنا بڑا رقبہ کہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا ہوں، تمہیں واقعی جنت کا اتنا بڑا رقبہ عطا کیا جاتا ہے. ذرا دھیان سے سنیں محترم سامعین، یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا. آپ اندازہ کریں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا پورا کرۂ زمین ہے اتنا حصہ جنت میں عطا کیا جائے گا. تو پھر اوپر کے درجات والوں کا کیا حال ہوگا، جنت کتنی بڑی ہوگی اور ان کو جنت میں کتنا بڑا مقام دیا جائے گا. محترم سامعین بات دراصل یہ ہے ہم اس دنیا کی چار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس عالم کی ہوا بھی نہیں لگی، اس وجہ سے اس عالم کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہمیں اس پر تعجب ہوتا ہے ایک آدمی کو پورے کرۂ ارض کے برابر کیسے جگہ ملے گی، اور اگر مل بھی جائے گی تو وہ اتنی بڑی زمین لے کر کیا کرے گا. یہ اشکال بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس عالم کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی.
دیکھیے اس عالم آخرت کے مقابلے میں ہماری مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ، اس بچے کو اس دنیا کی ہوا نہیں لگی ہوتی، اس لیے وہ بچہ اس دنیا کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا. وہ بچہ ماں کے پیٹ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. جیسے مینڈک ہوتی ہے کنویں کے اندر، ساری دنیا کو وہ سب کچھ وہی سمجھتی. بچہ ماں کے پیٹ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت اس کو پتا چلتا ہے کہ ماں کا پیٹ تو اس دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا عالم اپنی رضا کے ساتھ دکھا دے تو یہ پتہ چلے کہ وہ عالم آخرت کیا چیز ہے اور اس کے اندر کتنی وسعت ہے. وہ عالم مومنوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. ایک تابعی گزرے ہیں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت کیا جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ دھیان سے سنیے، ایمان تازہ ہوگا ماشاءاللہ. فرمایا کہ حضرت جنت میں بازار بھی ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ جنت میں ہر چیز مفت ملے گی اور بازار میں خرید و فروخت ہوتی ہے. جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہاں پر بھی بازار ہوں گے. میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر جمعے کے دن جنت میں جنت والوں کے لیے بازار لگا کرے گا. ہر جمعے کے دن جنت میں اہل جنت کے لیے بازار لگا کریں گے. پھر اس کی تفصیل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے، خوب عیش اور آرام سے زندگی گزار رہے ہوں گے، وہاں ان کو اتنی نعمتیں دی جائیں گی وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی کو ایسی جنت نصیب فرمائے. تو اچانک وہاں یہ اعلان ہوگا، تمام اہل جنت کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر آ جائیں اور ایک بازار کی طرف چلے. چنانچہ جنت والے اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکلیں گے اور بازار کی طرف چلیں گے. وہاں جا کر ایک ایسا بازار دیکھیں گے جس میں ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی جو جنت والوں نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوئی. اور ان چیزوں سے دکانیں سجی ہوئی ہوں گی لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ اعلان ہوگا جس اہل جنت کو جو چیز پسند ہو وہ دکان سے اٹھا لے اور لے جائے. جس جنتی کو جو چیز پسند ہو وہ دکان سے اٹھا لے اور لے جائے. چنانچہ اہل جنت ایک طرف سے دوسری طرف بازار میں دکانوں کے اندر عجیب و غریب چیزوں کا نظارہ کرتے ہوئے جائیں گے، دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور ایک سے ایک نعمت ان کو نظر آئے گی، اور جس اہل جنت کو جو چیز پسند آئے گی وہ اس کو وہاں اٹھا کر لے جائے گا، اسے قیمت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یہ ساری باتیں محترم سامعین قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں. ہمیں اس جنت کی تیاری کرنی ہے اور خوب دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے محترم سامعین ہم جو ہے زندگی گزاریں. نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام ہم کرتے رہیں اور آخرت کو سامنے رکھیں، آخرت کا تصور کریں. چنانچہ حکیم امت حضرت اقدس علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مرد اور عورت کو چاہیے روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر عالم آخرت کا تصور کیا کرے. بہت اہم بات ہے. ہر مرد کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے تھوڑی دیر بیٹھ کر آخرت کا تصور کریں. آخرت کی بہت بڑی دنیا ہے، لاکھوں کروڑوں سال وہاں پر ہمیں گزارنے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ گزارنا ہے. تو آخرت کا تصور کریں اور خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا تصور کریں اور مراقبہ کریں، دھیان جمائیں. کیا دھیان جمائیں؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے نہلا رہے، کفنا رہے، قبر میں میں رکھ دیا گیا ہوں، لوگ مجھے دفن کر کے رخصت ہو گئے، پھر عالم برزخ میں پہنچ گیا،
پھر عالم آخرت شروع ہو گیا، یہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، میزان عدل قائم ہے، ترازو لگی ہوئی ہے، پل صراط لگا ہوا ہے، اور پھر جنت بھی ہے، نیچے جہنم ہے، پھر جنت کے اندر نعمتیں ہیں، جہنم کے اندر اس طرح کے عذاب ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح تھوڑی دیر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کا تصور کرے، دھیان کیا کرے. اس لیے کہ محترم سامعین، ہم صبح سے شام تک دنیا کی زندگی میں مصروف رہنے کی وجہ سے اس عالم آخرت سے غافل ہو گئے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر یقین ہے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اور آخرت آنے والی ہے. وہ کافر ہے جو آخرت کو نہیں مانتا، نہ قبر کو مانتا ہے. ضروری ہے اس کا دھیان بھی ضروری ہے، اور یہ دھیان انسان کو عبادتوں پر آمادہ کرتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے. اس وجہ سے محترم سامعین، تھوڑا وقت نکال کر آخرت کا دھیان اور مراقبہ کریں. اس دھیان اور مراقبے کے نتیجے میں انشاءاللہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کا دھیان ہمیں نصیب ہوگا. دنیا کے کاموں کے اندر آخرت کا دھیان اور استحضار اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرے گا، معصیت اور گناہوں سے بچنے میں مدد کرے گا. جنت کی نعمتوں کے بیان کرنے کا یہی مقصود ہے جو قرآن اور حدیث میں بھری پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت کی نعمتوں کا استحضار عطا فرمائے، اس کو حاصل کرنے کے فیصلے فرمائے. یہیں پر بیٹھے بیٹھے خوب جم کر ہمیں جو ہے جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سامنے اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے دھیان سے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوهاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ. متسمین دلاور صاحب یاسین منیار وڈگاؤں، یہ صاحب کرشنا ہاسپٹل کراڑ میں ایڈمٹ ہیں. ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک نے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ پاک نے دعا میں عافیت، تمام عافیت نصیب فرمائے. اسی طرح
نظیم اللہ اسلام پور سے، وہ بھی بیمار ہیں۔ اسی طرح بہت ساروں نے اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے، اور اسی طرح جو ہے آدم مجاور، ان کا ادوا میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے۔ اسی طرح اور بھی جن کی بھی جو ضرورت ہے اللہ پوری فرمائے۔ ہم میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانوں دور فرمائے، ہر قسم کی عافیت تندرستی نصیب فرمائے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دعا درود پڑھیں، دعا ہوگی۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسأل من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والمستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما، الہی نفس و شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تب جتنے بھی گناہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہی ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، بچانا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، پوری پوری ہماری حفاظت فرما۔ نافرمانیوں سے، ناشکریوں سے اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ تیرے قہر غضب غصے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ آنے والی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہیں، الہی ہر قسم کی ان کی مدد فرما، خصوصی غیبی مدد فرما، نصرت فرما، کفالت و کفایت، حمایت و حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ الہی بھرپور ان کی مدد فرما، اہل خیر کو ان کی طرف متوجہ فرما دے۔ کوکن کے علاقوں میں، مہاراشٹر کے علاقوں میں، اسی طرح الہی کرناٹک کے علاقوں میں، حیدرآباد کے علاقوں میں، اللہ دنیا بھر میں، چین وغیرہ کے اندر جہاں جہاں پر الہی تیری انسانیت، تیرے بندے پریشان حال ہیں، ان کے پریشانوں کو دور فرما دے۔ سیلاب سے پریشانی آنے سے حفاظت فرما، ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ آخرت کا دھیان اور شکر ہمیں نصیب فرما، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کے فیصلے فرما دے، جہنم والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر ہمیں چلا کر نامرضیات سے بچنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ الہی ہمارے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام دیکھنے سے، حرام کھانے سے، حرام غذا سے، حرام لقموں سے الہی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں میں ہر طرح کی خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے نام کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اپنے نام کی برکت سے اللہ خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں خوشحالیاں
ہر طرح کی عافیت کے دروازے کھول دے، ہر طرح کے آفتوں بلاؤں کے وارث کو دروازوں کو بند فرما دے، اللہ اس سازشوں سے کو ناکام فرما دے، اے اللہ سازشوں کو ناکام فرما دے، امت کے ساتھ اے اللہ جو سازشیں چلے ہیں الہی پوری پوری حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، عزت آبرو جان مال ایمان عقائدات کی حفاظت فرما، عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دے، اقوام عالم کے ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ حاسدین ماکرین ساحرین مفسدین منکرین مخالفین فی الدین الہی حاکمین قاصرین کے شروع چار تدبیروں کو ناکام فرما دے، جادوگروں کو ہدایت سے مالا مال فرما دے، الہی جادو کرنے کروانے والوں کو ہدایت سے مالا مال فرما دے، ہدایت اگر مقدر نہ ہو تو چن چن کر سزا دے دے، ان کو ذلت آمیز سزا دے دے، اللہ ان کو ذلت آمیز سزا دے دے، ان کی شرارتوں سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، کسی کو جن نے ستا رکھا ہے الہی، کسی کو جادو نے ستا رکھا ہے، کسی کو پڑوس نے ستا رکھا ہے، کسی کو بیماری نے ستا رکھا ہے، الہی سب کے پیشانے کے بال تیرے دست قدرت میں، الہی کائنات کے ذرے ذرے پر تیری حکومت ہے، تیری قدرت ہے، تیری ہی چلتی ہے، تیری حکومت ہے، الہی ہم سب کی حفاظت فرما، ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، دواخانوں کورٹ کچہروں پولیس اسٹیشنوں جیل خانوں کا چکر کاٹنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے والدین عورتوں بچوں کی بھائی بہنوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اللہ پوری پوری حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما، والدین کو اللہ تندرستی دوا میں عافیت تمام عافیت نصیب فرما، ہر چھوٹے موٹے بیماری سے کمزوروں کو ختم فرما دے، عافیت تندرستی نصیب فرما، کہ سائے کو تعدیل قائم رکھے اللہ، ہر قسم کی عافیت سکون چین نصیب فرما، جن کے والدین اے اللہ انتقال کر گئے ان کے بال بال مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کے بال بال مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں جو پریشان حال ان کے پریشانوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دے، گمراہ کرنے والے فتنوں سے فرقوں سے افراد سے باتوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کرم ہے، اس مجلس کو بیٹھنے بولنے سننے کی توفیق دی، جس فضل سے الہی تو نے توفیق دی اسی فضل سے قبول بھی فرما لے، شب جمعہ روز جمعہ کی قدر دانی کے میں توفیق نصیب فرما، ہم بڑے کمزور ہیں اے اللہ بڑے کمزور ہیں، قدم قدم پر تیرے محتاج ہیں اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، غیروں کے حوالے ہونے سے مخلوق کا محتاج دست نگر بننے سے الہی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں ہمارے جسموں میں ہمارے تجارتوں دکانوں کے اندر خوب خیر و برکتیں مقدر فرما، اللہ گھروں میں جنت والے خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ علم نافیہ اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، اللہ برے اخلاق برے کردار و گفتار بری عادت و اطوار بری صحبتوں سے برے ماحول کے برے اثرات سے بری لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنے شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما کر اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دے، اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی اسے اے اللہ پوری امانت و دیانت سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ دعا میں شریک ہونا لے آمین کہنے میں، مرد ہوں یا عورتیں بڑے ہوں یا بوڑھے جوان ہوں یا چھوٹے ہوں سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی نصیب فرما، اے اللہ ان سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان سب کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، جن کے بہنیں اللہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رشتہ نہ ہونے سے پریشان حال ہیں، ان کے بھائی ان کے والدین پریشان حال ہیں، ان کو اچھے کھاتے پیتے دیندار گھران نصیب فرما، جو جوان اللہ اپنی جوانی کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو نیک سال جوڑ نصیب فرما، حلال وسیع روزگار نصیب فرما، جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو دواخانوں میں ایڈمٹ ہیں اللہ انہیں تندرستی نصیب فرما، اے اللہ سیلاب سے جو پریشان حال ان کے پریشانوں ختم فرما دے، اے اللہ امن و امان کے فیصلہ فرما دے، اللہ اس کورونا وائرس کو اے اللہ جو بھی لہر آنے اور اس کو ختم فرما دے، سازشوں کو ختم فرما دے، ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، اللہ جن کے گھر کے اللہ تعمیر کام مساجد کے تعمیر کام چلیں عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچنے کے فیصلے فرما دے، الہی جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے یا جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، اپنے اپنے حاجت اللہ پاک سے طلب کرے۔
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.